جو بڑی ہی عبرتناک اور ہمارے لیے نصیحت آموز روایت ہے کہ آدمی کو جب کوئی غلطی کسی سے ہو جائے اور وہ غلطی کرنے والا معافی مانگے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے فرماتے ہیں کہ جب آدمی کے ساتھ کوئی ظلم کرے، زیادتی کرے، اور ظلم زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا کرتے، اس کو مقام بلند عطا کرتے، اس کو رفعت و بلندی عطا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ یہ ایک روایت بیان کرتا ہوں جو مولانا ذوالفقار صاحب کی کتاب ہے، میں صبح پڑھ رہا تھا ابھی سحری کے وقت، کہ مولانا ذوالفقار صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کرتا ہوں۔ مولانا فرماتے ہیں بڑی ذمہ داری سے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کسی سے غلطی ہو جائے اور غلطی کے بعد وہ اس بندے سے معافی مانگے، اور وہ بندہ معاف نہ کرے، اگر کسی بندے سے غلطی ہو جائے اور غلطی کرنے والا وہ بندہ معافی مانگے اور وہ آدمی معاف نہ کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میری حوض کوثر پر نہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اگر کوئی معافی مانگے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے میں اپنے دل کو صاف کر لیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے انس، میری سنت یہ ہے کہ میں سوتے وقت اپنے دل کی قدورتوں کو اور کینوں کو ختم کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں قدورت تھی ہی نہیں، کینہ تھا ہی نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے لوگوں کے لیے فرما رہے ہیں کہ میں اپنے دل کو بالکل صاف شفاف کر کے سوتا ہوں، یہ میری سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں پوری زندگی عمل کیا، اور کبھی کسی دشمن سے آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا کرتے تھے، بڑے بڑے مجرموں کو معاف کیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، اس کو ذکر کر کے ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی لڑائی سے تشریف لا رہے تھے، صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگ آرام کر لو، گرمی کا زمانہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹے، بہت مشہور واقعہ ہے، برابر سنتے رہتے ہیں آپ لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار کو درخت پر لٹکا کر کے آرام کرنے کے لیے لیٹے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک مشرک آدمی جو انتظار میں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے در پہ تھا، وہ منتظر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ملے کہ میں اس کو قتل کروں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے لیٹے، وہ کافر آیا اور آ کر کے اس نے درخت پر سے تلوار نکالی اور نکال کر کے نیام سے اس کو بے نیام کیا، اور بے نیام کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر میں بیدار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ سامنے دشمن ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی نہیں گھبرائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین اللہ کی ذات پر بہت ہی مکمل تھا۔ سامنے دشمن ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، تلوار بھی ننگی تلوار ہے، بے نیام تلوار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، اس نے پوچھا میں یعصمک منی، آج آپ کو میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ اس نے جب یہ بات کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک سادہ جملہ نکلا، اللہ۔ اس سادہ جملے میں اتنی طاقت اور اتنا پاور تھا کہ وہ کافر کانپنے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور اٹھا کر کے فرمایا میں یمنعک منی، اب بتاؤ تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کافر کا یقین اللہ کی ذات پر نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہی مجھ کو بچائیں گے، آپ کے علاوہ میری جان بخشنے والا یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانی دشمن کو بھی معاف کر دیا اور فرمایا جاؤ تم آزاد ہو، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اسی اخلاق کا نتیجہ نکلا کہ وہ اپنی قوم کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ میں ایک آج بہترین انسان کے پاس سے آیا ہوں جو دشمنوں کو معاف کر دیا کرتا ہے،
دیکھیے ابو جہل جس کا ذکر میں نے کل جمعے میں کیا تھا، اس کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، بہت بڑا مخالف تھا، لیکن فتح مکہ کے موقع پر یہ وہاں سے فرار ہو گیا، لیکن اس کی بیوی ان کو بنا کر کے لے کر کے آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرتفاق انداز میں، نہایت ہی جوشیلے انداز میں کھڑے ہو کر کے، نہایت ہی بےتابانہ انداز میں اس کو جا کر کے گلے لگایا، اور گلے لگا کر کے ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا۔ اس اخلاق کا نتیجہ یہ نکلا، اتنا بڑا دشمن اسلام اکرمہ بن جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن، اس امت کا فرعون تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو اس امت کا فرعون کہا تھا، اسی کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ پرتفاق انداز میں ملاقات کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ تمام واقعات، وحشی بن حرب، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ بن جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جس کا میں نے ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر یہ سب کے سب مسلمان ہوئے۔ بعد میں ان تمام حضرات نے اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، جس کو بیان کرنے کا یہ وقت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، ان رویوں سے متاثر ہو کر کے سب لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بعد میں اسلام کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی ہے، آج بھی 1400 سال تاریخ گزرنے کے باوجود ان کے کارنامے چاند سورج سے بھی زیادہ روشن ہیں، چاند سورج سے بھی زیادہ تابناک ہے۔ اسی آیت کریمہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کے بعد 1500 سال بعد، یوسف علیہ السلام نے جو یہ عمل کیا، اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، ان کے 1500 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ پر عمل کیا، جس کی بنیاد پر آج دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہے، دنیا کے چپے چپے میں، گوشے گوشے میں اسلام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، مسلمانوں کا وجود ہے، کلمہ توحید پڑھنے والے مسلمان موجود ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی یہی کام کرنا چاہیے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، بیوی سے غلطی ہو جائے، بھائی سے غلطی ہو جائے، رشتہ دار سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم لوگ بھی اپنا دل بڑا کریں، اپنا دل بڑا کر کے معافی کے لیے اپنے دل کو کھول دیں۔ دل کے اندر بہت سارے لوگ ایک مرتبہ دل کے اندر قدورت رکھ لیتے، رنجش رکھ لیتے، پوری زندگی نہ شادی میں، نہ میت میں، نہ میرے تو سلام، کوئی بھی اس سے تعلق نہیں رکھتے۔ یہ سنت کے بالکل خلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بالکل خلاف ہے۔ اپنے دل کو بالکل صاف شفاف آئینے کی طرح رکھنا چاہیے، اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اور غلطی کا وہ اقرار کرے کہ بھائی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، تو آدمی کو چاہیے کہ اس کی غلطی کو معاف کر دے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایسے آدمی کے بارے میں کہ جو معاف نہ کرے وہ میرے حوض کوثر پر نہ آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وعید میں ہم شامل ہو جائیں۔ اس لیے جب کوئی غلطی مانگے، اپنی غلطی کا اعتراف اور اقرار کرے، تو اس کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے، دل بڑا کرنا چاہیے۔ فجر کا وقت ہے، وقت کم ہے، اس لیے مختصر انداز میں اس آیت کریمہ کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کر دی گئی، تاکہ آج جو دلوں سے، ہمارے دلوں سے محبت نکل گئی ہے، ہم ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے، کسی سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتے، باپ کے دل سے بیٹے کی محبت، بیٹے کے دل سے باپ کی محبت، رشتہ داروں کے دل سے رشتہ داروں کی محبت نکل گئی ہے۔ اگر اس آیت کریمہ پر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ پھر سے یہ دنیا امن و چین کا، سکون کا گہوارہ بن جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت